سورہ آراف میں فرمایا اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. یہ عجیب ایک منظر ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ یا اربوں لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ گروہوں کی صورت میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو وہ سب اپنی چیخ پکار اور وہ تو ایک عالم الگ ہوگا لیکن ان میں سے ہر گروہ اپنے سے پہلے والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا. یہاں تک کہ جب سارے گروہ وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے سے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد کیا ہوگا ہر ایک کے لیے ہی دوہرا عذاب ہے. ہر ایک کے لیے ہی دوہرا عذاب یعنی ہر کوئی دوسرے کو بلیم کر رہا ہوگا. جس طرح ہم نے محشر سورہ حج کی کبھی موقع لگے تو ابتدائی آیات پڑھیے گا تو اس میں روز محشر کا منظر ہے تو اس میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا ماں بیٹے کا بیٹا کوئی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ ہر کوئی اپنے معاملات میں اتنا زیادہ پڑا ہوا ہوگا. تو کہا فرمایا ہر گروہ اپنے سے پچھلے گروہ کو کوس رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ ان کو ڈبل عذاب دیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کے لیے ہی دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. آگے چلتے ہیں. اکثر کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اساتذہ بھی طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ اس چیز کی ضد بیان کرتے ہیں تاکہ پھر وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اس کی ضد یہ ہے اس کا مطلب یہ چیز یہ ہے اس کا متضاد یہ ہے تو مطلب یہ چیز یہ ہے. قرآن مجید کا بھی اکثر یہ طریقہ رہا ہے. قرآن پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ کم و بیش جہاں جہاں بھی قرآن میں جنت کا ذکر ہے تو اکثر مقامات میں جہنم کا بھی ذکر ہے. اسی لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھی بشیر بھی کہا ہے نذیر بھی کہا ہے یعنی وہ کفر اور شرک کے نتیجے میں جہنم اور ایمان و اسلام کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. تو اب ذرا سنیے کہ اہلیان جنت کیسے دکھتے ہوں گے اہلیان جہنم کیسے دکھتے ہوں گے. اپیرنس یا اگر ہم اس کو مزید پریسائز کر دیں چہرے ذرا سنیے. جنت والوں کے چہرے جس میں اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار ہو انشاءاللہ اور پھر سنیے کہ جہنم والوں کے چہرے. کیونکہ کئی حوالوں سے انسان کے جسم میں سب سے اہم شے انسان کا چہرہ ہوتا ہے اور قرآن نے بڑی تفصیل سے جنت اور جہنمیوں کے چہروں کا کمپیرزن پیش کیا ہے. پہلے جنتیوں کے بارے میں سنیں. جنتیوں کے چہروں کے بارے میں فرمایا ان کے چہروں پر تم خوشحالی محسوس کرو گے ان کے چہروں پر تم رونق محسوس کرو گے. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے خوشی سے ہنس رہے ہوں گے. وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ کہا جنتیوں کے چہرے میں. مزید کہا جنتیوں کے بارے میں اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے خوشحالی کی رونق ہوگی. سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمے کا مفہوم ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی. وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہوگا جنتیوں کا عالم. اب جہنمیوں کے بارے میں سنیں یعنی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے چہروں پر روسیائی نہیں ہوگی ذلت نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں جہنم والوں کے چہرے سنیں. فرمایا آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے پہلی بار ان کے منہ کالے ہوئے جا رہے ہوں گے ان کے منہ. اور اب اگین یہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے تو یہ کالا بھی کوئی دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ کوئی الگ ہی معاملہ ہوگا کیونکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور کسی میں اگر لوگ جھلس جاتے ہیں تو میں نے ایسا جرنلسٹ ایسی باڈیز بھی دیکھی ہیں کہ مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نے خود دیکھی ہے کہ مطلب جیسے کوئی کوئلہ ہوتا ہے اس طرح کی باڈیز ہو رہی تھی. میں نے خود دیکھا ہے کہ انسان کے جسم کے پارٹس ہاتھ پیر بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یعنی آگ میں تلا ہوا کوئی
کوئی کوئلہ ہے, اس طرح کا انسان کا جسم دنیا کی آگ سے ہو جاتا ہے. تو کہا قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے, کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو تکبر سے بچائے. پھر سورہ یونس میں فرمایا ذلت ان پر مسلط ہوگی. اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رسوائی ذلت ہے, انسلٹ ہے, ذلیل ہونا ہے, تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا دنیا میں. اگین اللہ نہ کرے میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ کسی کو ذلت دی میں, اللہ نہ کرے, تو اس کا ایک لیول ہوگا. کوئی مجھ سے 100 گنا بڑا آدمی ہو, کوئی طاقتور ہو, کوئی بادشاہ ہو, وہ کہے میں کسی کو ذلیل کروں گا, اس کی ذلت کا عالم دوسرا ہوگا, چونکہ وہ زیادہ با اختیار ہے. اور خیر انسان کو ایسا کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. لیکن اگر خدا اس کو تو جچتا ہے نا, تکبر بھی اس کو جچتا ہے. اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ذلت ان کا مقدر ہوگی تو وہ کیا عالم ہوگا. تو کہا کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے. اور یہ بتایا کہ میں نے عرض کیا نا کہ چہرے کالے ہوں گے, چہروں پر تاریکی ہوگی. کیسی تاریکی ہوگی؟ خود بتایا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے, ایسی تاریکی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگین آپ سوچئے اس دنیا میں کہتے ہیں نا, میں اگر کہیں سے, میں کبھی دبئی وغیرہ سو کر رہا ہوں جہاں پہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے, گرمی بہت زیادہ, میں واپس آتا ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے بھائی وہ کیا آپ دھوپ میں زیادہ گھومیں گے, چہرہ ذرا کالا سا ہو رہا ہے. یہ سورج جو کہ آج اتنا دور ہے کہ اتنا دور ہے کہ جس کی مسافت کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سفر طے کرنا پڑتا ہے, یہ سورج جو کہ اتنا دور ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر 10 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں. جب وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا صرف اس کا رنگت پہ کتنا اثر ہوگا, یہ ایک زاویہ ہے سوچیں. اور پھر جب یہ آگ قریب نہیں ہوگی بلکہ انسان اس میں ہوگا, تو فرمایا کچھ چہروں پر, تو ایک تو چہرے کا یہ عالم ہوگا کالے سیاہ, دوسرا کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے ایسے جیسے سیاہ رات, اور ان کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. میں نے سمجھنے کے لیے پوچھا کہ اس کا چہرے سیاہ کیوں ہوں گے, سمجھ میں آ گیا, دھوپ, گرمی, سورج, آگ, یہ سارے معاملات. چہروں پر خاک کیوں اڑ رہی ہوگی؟ تو مجھے یہ سمجھانے کے لیے بتایا کہ ابھی آپ نے کل ہی تو بتایا تھا کہ جہنمیوں کو کس عالم میں لے جایا جا رہا ہوگا. اس عالم میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ کسی کو بالوں سے پکڑا جائے گا, کسی کو پیروں سے پکڑا جائے گا, سب اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں رگڑ رگڑ کے, جس طرح اپنے الفاظ میں کہتے ہیں گھسیٹ گھسیٹ کے زمین پر لے جایا جا رہا ہوگا. تو مجھے سمجھانے کے لیے بتایا کہ سوچئے آپ زمین پر کسی کو 1 منٹ کے لیے گھسیٹیں, اس کے چہرے پر کیا ہوگا؟ زخم ہوں گے, خون ہوگا اور مٹی ہوگی نا. تو جب اتنے طویل عرصے تک وہاں پہ کسی کو گھسیٹا جا رہا ہوگا تو چہروں پر خاک اڑی جا رہی ہوگی. اور اب جب یہ سب جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے, اب یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس سب کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کا مرحلہ. جنت میں داخل کیا جائے گا. یعنی معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کوئی ایسی صورتحال بھی ہو کہ جہاں جنت کا ماحول اس طرح ہو کہ وہ وسیع و عریض ہو, اس طرح ہو. جہنم کا معاملہ یہ نہیں ہے, جہنم کا معاملہ یہ ہے, اس انداز سے ہے. کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا ہے, جہنم میں پھینکے جانے کا کہا گیا ہے. پھینکا کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس کی گہرائی ہو, اور گہرائی کتنی ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب دوسرا مرحلہ ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کا. اور کس عالم میں پھینکا جائے گا؟ کہا اس وقت بھی ان کو پیروں سے یعنی کہ چلتے ہوئے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کو سروں کے بل الٹا لٹا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.